أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ عزیزم، جناب امیر فیصل صاحب نے چند دن پہلے خاکسار سے سوال کیا تھا، آپ پوچھتے ہیں، تو اس وقت آپ ان کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ سماعت فرما لیں۔ محترم المقام عالی جناب محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ سے ایک سوال ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں؟ بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن شریف نے بیعت کس چیز کو بتائی ہے؟ اور ساتھ میں ایک اہم سوال یہ بھی کہ کیا کوئی دنیا میں پیدا ہوا شخص، ایک ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوا شخص، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بیعت کا مطلب بیچ دینا ہوتا ہے؟ تو اگر اس کے کچھ فالوورز بنتے ہیں یا اس کے ہاتھ پہ بیعت لیتے ہیں تو کیا ان خواتین و حضرات نے اس شخص کو بیچ دیا ہے جو کہ اوپنلی یہ کہے کہ بیعت کا مطلب بیچ دینا ہوتا ہے؟ اور کیا آج کے مہذب سماج میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں عورتوں نے ایک شخص کو اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے، یعنی کہ بیعت لے رکھی ہے، یعنی کہ بیچ رکھا ہے، تو مہذب سماج میں بھی اس کا کیا میننگ جاتا ہے یہ دنیا جانتی ہے سر۔ تو کیا قرآن شریف بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ بیعت کا مطلب کسی شخص کو اپنے آپ کو بیچ دینا ہے سر؟ اس ریگارڈنگ رہنمائی فرمائیں۔ اور محترم عبدالغفار جنبہ صاحب، آپ بھی ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ دعوے دار ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے اور آپ نے بیعت قبول کی تو کیا آپ بھی یہ دعویٰ فرمائیں گے کہ اس شخص نے، اس لیڈی نے، اس جینٹس نے اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے ہاتھوں؟ محترم پلیز اویلیبلٹی آف ٹائم پر رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ آئی ایم امیر فیصل، ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ فرام انڈیا۔ سامعین کرام، آپ نے جناب محترم امیر فیصل صاحب کا ویڈیو کلپ سماعت فرما لیا ہے، اور وہ اپنے جو سوال ہیں ان کے ویڈیو کلپ میں وہ اس طرح ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں اس عاجز سے کہ بیعت کسے کہتے ہیں؟
بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ قرآن شریف میں بیعت کس چیز کو بتائی ہے، اس قسم کے وہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال آگے پھر پوچھتے ہیں، کوئی پیدا شدہ انسان کسی دوسرے کے آگے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ یا کسی سسٹم میں کسی عورت کا کہنا کہ اس نے کسی کے آگے اپنے آپ کو بیچ رکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ اس قسم کے میں زبانی یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کا جو ویڈیو کلپ ہے، اس قسم کے سوال انہوں نے اس عاجز سے پوچھے ہیں۔ تو سامعین نے ان کا ویڈیو کلپ تو سماعت فرما لیا، آپ نے خود بھی سن لیا ہوگا کہ ان کے سوالات کیا ہیں۔ تو اب خاکسار اپنے خطبہ جمعہ میں جو گزارشات پیش کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان میں محترم امیر فیصل صاحب کی سوالوں کے تقریباً جوابات آ جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اکثر میں نے اپنے خطبات میں لیکچروں میں بتایا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی اس دنیا میں مامورین یعنی نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور جب کوئی قوم اس دنیا میں گمراہ ہو جاتی ہے، غلطیوں میں پڑ جاتی ہے، غلاظتوں میں داخل ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرماتے ہوئے اسی قوم میں سے ہی اپنے کسی نیک برزیدہ متقی مومن کو چن لیتا اللہ تعالیٰ اس کو، اور اس کو اپنی جناب سے علم دے کر اس کو بطور مرسل، بطور نبی، بطور معمور اس قوم میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ نبیوں کی بعثت اور مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب کوئی مرسل دنیا میں آتا ہے تو اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے لوگوں کے آگے، اس گمراہ قوم جو ہوتی ہے جس میں وہ کھڑا ہوتا ہے یا جسے اللہ نے کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ تو جو قوم ہوتی ہے نا، بحیثیت مجھے ساری اس کی قوم جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی مخالفت کرتی ہے، تو وہ بیچارہ دلائل کی طرف بلاتا ہے، قوم اخراج مقاطعہ یا جو بھی قسم کی اذیتیں ہوتی ہیں اس کو دینا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اس قوم میں یعنی جو گمراہ قوم ہوتی ہے اس میں سے بعض اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک فطرت ہوتے ہیں، اور ان میں تقویٰ بھی ہوتا ہے۔ ہر قوم میں ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو پھر وہ جو متقی اور مومن ٹائپ یعنی ایمان لانے والے نیک فطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا اس قوم میں، وہ اس مرسل کی دعوت کے بعد اس کے دعویٰ پر غور کرتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہمیں، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرمایا ہے، اور یہ جو باتیں ہمیں بتا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے ذاتی علم کی بنا پر اس کی باتیں کسی قوم کے آگے کرنا شروع کر دے۔ تو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن سے پھر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہمیں دعوت اللہ دے رہا ہے یہ یقیناً یہ مرسل ہے خدا تعالیٰ کا سچا۔ تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کی جماعت میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی ہیں، اور اس کے ہاتھ میں جو بیعت ہوتی ہے وہ بیعت یہی ہوتی ہے کہ اولاً وہ اس کے دعویٰ کی یعنی نبی اور رسول ہونے کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں، دوسری وہ اللہ تعالیٰ سے جو مشن لے کر آتا ہے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے، مثال کے طور پر اس قوم میں جو بھی غلطیاں، بدعتیں، گمراہیاں پھیلی ہوتی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر وہ مشن لے کر آتا ہے، اس کی بھی وہ جو مومن ہوتے ہیں اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی کا نام بیعت ہوتا ہے، یعنی اس کے دعووں کی بھی تصدیق کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو مشن ہوتا ہے اس کی بھی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس طرح وہ جو مومنین ہوتی ہیں یا جو متقی لوگ ہوتے ہیں اس کی بیعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی بیعت کا حصہ، اس کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ بیعت کا لفظ بے سے لیا گیا ہے، جس کے معنی فروخت کرنے یا بیچنے کی ہوتی ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ عربی لفظ ہے، اس کے جو معنی ہیں فروخت کرنے یا بیچنے کے، یہ بھی اس کی معنی ہے۔ بس بیعت کا مطلب ہی یہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ بیعت کرتا ہے کہ یہ بیچ دینا کیا ہوتا ہے تو اس کی ویسے لا علمی ہے،
جب لفظ جو عربی کا ہے بیت، اس کے معنی ہی بیچ دینے کے ہوتے ہیں، تو اس میں اعتراض کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ بیت کا لفظ بے سے لیا گیا ہے، جس کے معنی فروخت کرنے یا بیچنے کے ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اس معاہدہ یا کمٹمنٹ کو کہتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ دھیان سے میری بات سنیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اس معاہدہ یا اس کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بیت کوئی معمولی چیز ہوتی ہے؟ تو ہوتا کیا ہے، اس بیت کے لفظ کو، اس بیت کا جو کمٹمنٹ ہوتا ہے، اس کا اتنا مس یوز کیا گیا ہے۔ عالم اسلام میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح بیتیں ہو رہی ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ بیت کر لیتے ہیں، لوگ ان کی بیت ان کی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں شریعت کی اصطلاح میں بیت اس معاہدہ یا کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم خدا بندی کے مطابق اپنے پیروکاروں سے بیعت لی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ یہ سورۃ فتح کی ابھی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 19۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ پس جو کوئی عہد توڑے تو وہ اپنے ہی مفاد کے خلاف عہد توڑتا ہے، اور جو اس عہد کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ اسی طرح آیت نمبر جو 19 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، یعنی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت اتاری اور انہیں ایک فتح قریب عطا کی۔ تو یہ تو آیات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آسم سے فرمایا ہوا ہے کہ تو جو مومن ہیں ان سے بیعت لے، جو ایمان رکھتے ہیں، تو آسم نے اللہ تعالیٰ کی فرمودہ کے مطابق ہی پھر وہ جو لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، یعنی وہ جو سمجھتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کہتا، یہ جو وحی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے یہ کسی انسانی کلام نہیں یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا،
نہ ان کا اپنا ہو سکتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ہی الفاظ ہیں. بہرحال ان لوگوں نے پھر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی. تو یہ جو آیت کریمہ 11 ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اس آیت کے حوالہ سے مرزا غلام احمد ہمارے آقا جو ہیں حکم و عدل مجدد صدی 4 وہ فرماتے ہیں اس آیت کے حوالہ سے. یہ جو میں الفاظ ان کے پڑھوں گا، یہ سرما چشم آریہ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 275 حاشیہ پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں. خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. واضح ہو کہ جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیا کرتے تھے، اور مردوں کے لیے یہی طریق بیعت کا ہے. سو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بطریق مجاز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنی ذات اقدس ہی قرار دے دیا اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ کلمہ مقام جمع میں ہے جو بوجہ نہایت قرب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بولا گیا ہے. اسی طرح اسلامی اصول کی فلسفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 395 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کے حوالہ سے لکھتے ہیں، بلکہ اسی آیت میں یہ جو الفاظ ہیں نا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. تو دراصل ہاتھ تو عاصم کا تھا نا، یہی وہ جب جو ایمان لاتے تھے اس وقت لوگ وہ عاصم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ بیعت کرتے تھے اور مومین میں شامل ہو جاتے تھے. تو جو ان سے بیعت لیتا تھا وہ عاصم کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو یعنی عاصم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. اس آیت جو ہے سورۃ میں نے فتح کی پڑھی ہے آیت نمبر 11. تو آگے مرزا غلام حسن حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 66-67 پر بھی اسی آیت یعنی سورۃ فتح آیت نمبر 11 کے حوالے سے فرماتے ہیں جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی بیعت کرتے ہیں. یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے. اب ان تمام آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ٹھہرایا گیا، مگر ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ وہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے. یعنی وہ ہاتھ تو عاصم کا تھا. عاصم ایک انسان تھے، جسمانی وجود تھا آپ کا آپ سسم کا ہاتھ تھا. اللہ نے آپ سسم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، جبکہ اس وقت وہ جو ہاتھ بیعت لے رہا ہوتا تھا وہ تو عاصم کا ہاتھ تھا. وہ خدا کے تو یہ جسمانی ہاتھ نہیں نہ ہوتے، نہ کوئی جسمانی شکل ہے اس کی، وہ تو نور ہے ایک، وہ تو سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، ایسا نور جو تمام جہانوں پر چھایا ہوا ہے. تو اس کی کوئی مادی شکل نہیں ہے، نہ کوئی میٹا فزیکلی اس کی شکل ہے. تو یہاں پر یہ جو اللہ فرما رہا ہے میٹا فزیکلی فرما رہا ہے کہ جب عاصم بیعت لیتے تھے تو عاصم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو دراصل وہ ہوتا ہاتھ ایک انسان کا ہاتھ تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. سامعین کرام، یہ تو حضرت مرزا غلام صاحب کے فرمودات تھے آیت نمبر 11 جو سورۃ فتح کی ہے. تو اب میں سامعین کو ایک صحابی کی بیعت کا ذکر کر دیتا ہوں. یہ بخاری میں یہ حدیث روایت ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی
نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. یہ 3 باتیں اس نے عبداللہ جریر بن عبداللہ نے کہی ہیں کہ نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر. اور اسی طرح بعض اوقات خواتین بھی بیعت کیا کرتی تھیں آسم کے پاس آ کر ہیں، تو اس کا بھی ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے. مثال کے طور پر سورت ممتنہ کی آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور اس امر پر تیری بیعت کریں، وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ ہی چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ ہی کسی پر کوئی جھوٹا الزام لگائیں گی جس سے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے گاڑ لیں، اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گی. اللہ فرماتا ہے آگے، تو ان کی بیعت قبول کر اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر، یقین اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو سامعین کرام، ابھی میں نے کہا تھا نا کہ خواتین بھی بیعت کیا کرتی تھیں آسم کا، اور اسی آیت جو ہے سورت ممتنہ آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو حضرت وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت اس چیز پر ہوتی تھی کہ وہ اللہ کو کسی کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نمبر 1، چوری نہیں کریں گی، 2، تیسرا زنا نہیں کریں گی، چوتھا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور 5واں کسی پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی، اور 6 کہ تیری معروف باتوں میں تیرا انکار نہیں کریں گی، یعنی تیری جو بھی حکم ہوں گے اس کی اطاعت کریں گی. یہ وہ باتیں ہیں جن پر خواتین جو تھیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھیں. اور آسم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ سورت نور آیت 56 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسم کو سورت نور آیت 56 میں یہ جو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے نبی، تیرے بعد میں یہ جو دین میں نے تجھے دیا ہے اور تم اپنی قوم کے آگے پیش کر رہا ہے، یعنی دین اسلام، اس کی تقویت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے میں تیرے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا، کیونکہ
پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام تھے، وہ نیا دین لائے تھے۔ ظاہر ہے نیا دین جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی تقویت کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس نبی جو بانی ہوتا ہے اس مذہب کا، اس کی رحلت کے بعد بھی اس کے دین کی تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے جانشین کھڑے کرے، بنائے، اور وہ اس دین کو تقویت دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عاصم کی رحلت کے بعد، عاصم کی پیشگوئی کے مطابق ہی پھر وہ خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے خلیفہ جو تھے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے بعد پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ سلسلہ جو خلافت کا ہے، عاصم کی حدیث کے مطابق، پیشگوئی کے مطابق، یہ 30 سال کا تھا۔ تو اس کے بعد عاصم نے اپنے ایک فرمودہ میں، پیشگوئی میں بیان کر دیا تھا اپنی امت کے آگے کہ یہ 30 سال کے بعد یہ جو خلفائے راشدین کا ہے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یعنی لوگ اس کو ختم کر کے ملوکیت بنا بیٹھیں گے۔ تو ملوکیت کے بعد پھر وہ سلسلے کے بعد پھر جابر بادشاہ آ جائیں گے، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ تو اس کے بعد عاصم نے بیان فرمایا ہوا ہے اپنی امت کے آگے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد میں یہ ملتی ہے، عاصم کی حدیث ملتی ہے، اس میں پیشگوئی اللہ نے عاصم نے اللہ سے خبر پا کر دی اپنی امت کے آگے۔ عاصم نے بتا دیا امت کو کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں جو بھی ایک صدی ہجری میں، ہر صدی ہجری میں جو غلطیاں، بدعتیں، گمراہیاں آئیں گی، نفسانی لوگ داخل کر دیں گے میرے دین میں، ہر صدی ہجری پر اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ میری امت میں سے کسی مومن کو بطور مجدد معمور فرما دیا کرے گا، اور وہ جو پیدا شدہ غلطیاں، بدعتیں ہوں گی، گمراہیاں ہوں گی میری دین میں، ان کو وہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر۔ تو یہ سلسلہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت وجود کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور اسی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کے 13ویں خلیفہ 14ویں صدی کے سر پر امام جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد الاسام حق مدر وہ تھے۔ تو وہ 13ویں خلیفہ تھے، اور 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ معمور ہوئے تھے۔ دین اسلام میں جتنی بھی خرابیاں، بدعتیں یا گمراہیاں پیدا ہوئی تھیں، ان کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے بطور موعود ذکی غلام، بطور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس عرض کو معمور فرما دیا۔ جو جماعت احمدیہ میں جتنی غلطیاں، گمراہیاں داخل ہو گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، یا امت محمدیہ میں جتنی بھی غلطیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی دور کرنا اس عاجز کے مشن کا حصہ ہے۔ تو وہی میں کام کر رہا ہوں دن رات۔ تو اس طرح میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ ہر صدی ہجری میں جو بھی فطور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ، یہ نفسانی لوگ ڈالیں گے، ان بدعتوں، گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ قیامت تک اپنے کسی مومن بندے کو بطور مجدد معمور فرماتا رہے گا، اور وہ ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دور فرماتا رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ کوئی الہامی خلفاء نہیں تھے، اللہ نے الہام کے ساتھ نہیں کھڑے کیے تھے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ تھی، اور امت نے ان کو کھڑا کیا۔ اور وہ چارے خلفاء آپ جانتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اس کے بعد عاصم کی فرمودہ کے مطابق یہ سلسلہ ختم ہو گیا خلفائے راشدین کا۔ پہلے ملوکیت آئی، تقریباً کم و بیش 100 سال تک وہ اموی ملوکیت رہی، اور اس کے بعد پھر عثمانی اپنا عباسی ملوک آ گئے، تو وہ بھی سلسلہ 400-500 سال رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت، مطلب کہ 500-600 سال عثمانی خلفاء بھی دین اسلام میں ہم ان کا بھی نام سنتے ہیں۔ میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی اموی خلفاء تھے
کہتے تھے اپنے آپ کو خلیفہ، جبکہ وہ اللہ نے کھڑے نہیں کیے تھے، نہ ان کی جو مقام تھا، یعنی وہ جو قائد تھے اس وقت امت کے، اس سلسلے میں اللہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ خود ہی اپنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہوں نے قبضہ کیا امت پر تو وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے کھڑے نہیں کیے تھے، جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مأمور فرمایا ہے۔ جیسے کہ میں نے خلفائے راشدین کے حوالے سے بتا دیا، وہ تو الہامی خلفاء نہیں تھی، الہام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ امت کی تائید تھی، امت نے ان کو کھڑا کیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رشد و ہدایت کا کام کیا جو ان کے ذمہ تھا۔ تو وہ چارے خلفائے راشدین ہیں۔ تو یہ ملوک جو ہیں، یہ عباسی جو بادشاہ ہیں سارے، یہ مطلب کہ کہلاتے تھے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول، جبکہ یہ سب غلطی تھی، یہ غلط بات تھی۔ کو اللہ آنسو کے خلیفے نام کی تھے، ورنہ تو ایک بادشاہ تھے، ملوک تھے۔ اسی طرح عثمانی بھی بادشاہ تھے، لیکن وہ خلیفۃ الرسول ہی کہا کرتے تھے۔ تو ایک بات میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، بس انبی تھے یا اس عباسی تھے یا یہ عثمانی، جتنے بھی اپنے آپ کو خلیفے کرواتے تھے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا اپنی زندگی میں کہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا یا میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، ثابت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کہتے تھے وہ خلیفۃ الرسول۔ اسی طرح میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ آج کل دیکھیں کہ بیعت کا لفظ کس طرح مس یوز ہو گیا ہے امت محمدیہ میں بھی۔ ہر گلی، ہر محلے میں آپ کو پیر فقیر ملیں گے جو بیعتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے، اور لوگ اس قسم کے پیروں فقیروں کی بیعتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سوچتے نہیں، بیعت ہو جاتے ہیں، ابھی یہ کون ہے بندہ، یہ دین اسلام پر چلنے والا ہے یا اس سے میں کیا ہدایت مجھے ملے گی، نہیں سوچتی کوئی بھی، بس دیکھا دیکھی پر درا در وہ بیعتیں ہو رہی ہیں تو بیعت ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جو پیر فقیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ان سے مال کماتے ہیں۔ آج کل دیکھیں امت محمدیہ میں کیا تماشا ہوا ہے، ہر محلے میں آپ کو پیر ملے گا، فقیر ملیں گے، ان کا یہ بزنس ہی بن گیا ہے۔ تو یہ بیعت کا مس یوز ہے، وہ بیعت جو آنس ہم نے لی تھی اپنے ماننے والوں سے، تو اس کا یہ مس یوز ہے لفظ بیعت کا۔ جبکہ میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بیعت کا لفظ بے سے لیا گیا ہے، جس کے معنی فروخت کرنے یا بیچنے کے ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بیعت اس معاہدہ یا کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جو کیا جاتا ہے وہ ہوتی ہے بیعت، وہ کمٹمنٹ، وہ معاہدہ، اس سے اطاعت خدا بندی کا جو کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے بیعت۔ یہاں پہ اب دیکھیں امت محمدیہ میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح میں سامعین کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ قادیان میں بھی وہ کہتے ہیں خلفاء کا سلسلہ، یہ خلفاء خلیفۃ المسیح ہیں، مسیح کے خلیفے ہیں، جبکہ سب جھوٹ ہے۔ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے کسی قسم کا آپ کے ساتھ آپ کے بعد خلفاء کے جاری کرنے کا وعدہ نہیں اللہ نے فرمایا، جیسے کہ عاصم سے اللہ نے سورۃ نور آیت 56 میں وعدہ فرمایا۔ مرزا صاحب سے تو وعدہ نہیں فرمایا، نہ مرزا غلام صاحب کی اپنی بہی میں، یعنی جو ان پر الہام نازل ہوئے تھے ان میں بھی ہمیں کوئی ایسا وعدہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ نے آپ سے، آپ کی وحی میں، آپ کے بعد آپ کی تجدید تھی نا، کوئی دین تو نہیں لائے تھے مرزا غلام صاحب، اسلام کی وہ تجدید کرتے رہے تھے، تجدید کی تقویت کے لیے، مضبوطی کے لیے کہ اللہ نے آپ سے کسی قسم کے خلفاء کا وعدہ فرمایا ہوا ہو آپ کی وحی میں، ایسا کوئی بات نہیں ملتی۔ پھر مرزا غلام صاحب کی اپنی تحریریں یا بطور خاص البصیت ہے، اس میں کسی جگہ پر بھی مرزا غلام صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میرے مشن کو طاقت دینے کے لیے کوئی خلفاء کا سلسلے کا اجرا کرے گا، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آئے دن سورۃ نور آیت 56 کی تلاوت کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم خلیفۃ المسیح ہیں۔ مسیح کے خلیفے کہاں سے آ گئے؟ امت محمدیہ میں سورۃ نور آیت 56 کے مطابق میں نے بارہا مرزا غلام صاحب کو حوالہ پڑھا ہے، براہین احمدیہ میں ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اس آیت کے مطابق قیامت تک خلیفے جو
امت میں پیدا ہوتے رہیں گے، کھڑے ہوں گے، وہ اولاً تو اللہ کے خلیفے ہوں گے اور ثانیاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ اس امت محمدیہ میں آسم کے علاوہ کسی مسیح، کسی مجدد کے خلیفوں کا تک ہی نہیں بنتا، ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس میں تجدید کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے اور مومنوں کو، اور وہ مجدد ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت کے۔ تو ان کی لوگ جو بیعت کرتے ہیں وہ بھی دراصل وہ آسم کی وہ بیعت ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں پر جو بیعت ہوتی ہے۔ اول تو اللہ کے پھر وہ خلیفے ہوتے ہیں جو مجدد کھڑے ہوتے ہیں، پھر ثانیاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلیفے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بیعت لوگ کرتے ہیں دراصل وہ اللہ کی بیعت اور آسم کی بیعت کر رہے ہوتے ہیں، بالواسطہ رنگ میں ہوتی اس انسان کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ تو وہ تو معمور ہوتے ہیں، مرسل ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت کے۔ تو یہ قادیانی جماعت میں یہ جو مسیح کے خلیفوں کا ایک کنسیپٹ چلا ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ نہ سورۃ نور آیت 56 نازل ہوئی مرزا غلام صاحب پر، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ریت کے بعد آپ کی مشن کی تقویت کے لیے کسی قسم کے خلوہ کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 2، تیسری کہ آپ علیہ السلام کی تحریروں میں اور بطور خاص الوصیت میں آپ نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کے اشارہ تک نہیں کیا کہ میرے بعد بھی خلفاء کو اس طرح آسم کی طرح جاری ہوگا، ہے ہی نہیں ہے۔ یہ خود مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے یہ لوگ خلیفے بنے بیٹھے ہیں مسیح کے، جبکہ مرزا غلام صاحب نے تو یہ بات ہی نہیں کہی اپنے بعد کہ میرے بعد بھی کوئی مسیح کے خلیفے ہوں گے، سب جھوٹ ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں سامعین کو کہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے اموی اور عباسی اور عثمانی خلیفوں کا، کہ ان میں سے آپ پڑھ لیں تحریک اسلام، تاریخ اسلام پڑھیں، اس میں سے دیکھیں ان کے حالات۔ آپ کو کسی اموی، کسی عباسی اور کسی عثمانی خلیفے کے متعلق یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ کہا ہو لوگوں کے آگے کہ مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ وہ تھے ہی نہیں، اللہ نے بنائے ہی نہیں تھے وہ۔ تو یہ قادیانی، یہ جعلی جو لوگ خلیفے ہیں بنے بیٹھے، کہتے ہیں اپنے آپ کو خلیفۃ المسیح، ان کا آغاز یہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یہ بدترین جھوٹ ہے پچھلی صدی کا، یا میں سمجھتا ہوں کہ آج تک حضرت مرزا غلام صاحب کے ساتھ یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کی جماعت میں، بدترین جھوٹ ہے انسانوں میں جو آج تک بولے گئے ہیں جھوٹ، ان میں سے سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ قطعاً نہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں خدا سے، نہ کوئی اس کی خلافت کا کوئی مرزا غلام صاحب نے بعد اندیا دیا تھا۔ اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ جیسا کہ وہ امیر فیصل صاحب نے بھی وہ جو کلپ آپ لوگوں کو میں نے سنایا ہے، اس میں بعض کہتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں کہ ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم بک گئے ہیں۔ ان سے پوچھے بندہ، یہ پیروکار جو ہیں قادیانی جماعت کی بہنیں اور بھائی اور بزرگ ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ بیعت کر کے جن لوگوں کی بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان کا خدا سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ خدا کے مرسل ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے بیعت کے حوالہ سے کہ بیعت کا لفظ بیع سے لیا گیا ہے، جس کے معنی فروخت کرنے یا بیچنے کے ہوتے ہیں۔ شریعت کے اسلام میں بیعت اس معاہدہ یا کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسے کیا جاتا ہے۔ آسم کی میں نے وہ سورۃ فتح آیت نمبر 11 آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 19 پڑھی ہے میں نے۔ تو یہ مطلب کہ نبیوں نے تو پھر بیعت لی اپنے ماننے والوں سے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ لیتے ہیں۔ محمد عربی سے پہلے بھی جتنے بھی مرسل آئے انہوں نے بھی لی، اپنے اپنے زمانوں میں بیعت لی، اور وہ جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان سے بیعت لی۔ اب یہ جو خلیفے ہیں، میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں پر ضرور سے کہوں گا، یہ جو ان کی آپ بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہو، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیچ دیا ہے۔ کن کے ہاتھوں پر تم نے لوگوں نے بیچا ہوا ہے؟ سوچو، غور کرو کہ کیا یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں؟ میں ابھی کہا ہے کہ بدترین جھوٹ ہے جھوٹوں میں سے یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے 1 صدی ہو گئی ہے تم اس جھوٹ میں پھنسے ہوئے ہو۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ یا پہلے اس سے کسی خطبہ میں بھی کہا تھا، قیامت کے دن ہم سب مریں گے اس دنیا میں،
نہ میں نے زندہ رہنا ہے، نہ ان جعلی خلیفوں نے زندہ رہنا ہے، نہ پورے احمدی جو اس وقت میرا خطبہ سن رہے ہیں انہوں نے بھی زندہ نہیں رہنا، مرنا ہے۔ مرنے کے بعد ہماری پیشی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور، ہم جواب دے ہوں گے۔ مجھے بھی بلایا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ اے عبدالغفار، جو میں نے مشن تجھے دیا تھا کہ تو نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق پورا کیا تھا، تو میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اے اللہ تعالیٰ، جو بھی میری صلاحیتیں تھیں، پہلے تو اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے معمور فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تائید کرے گا، تصدیق کرے گا کہ ہاں میں نے آپ کو، اے میرے بندے، میں نے تجھے کھڑا کیا تھا، معمور کیا تھا۔ اس کے بعد میں تو کہوں گا کہ اے اللہ، جتنی میری صلاحیتیں تھیں میں نے تو اپنی ان صلاحیتوں کے مطابق کوشش کی، تگ و دو کی، اور تیرا جو مشن تھا، جو تو نے علم دیا، جتنی بھی خرابیاں قادیانی جماعت میں، لاہوری جماعت میں یا مرزا صاحب وسلم کے ماننے والوں میں پڑی ہوئی تھیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ جو مسلمانوں میں خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے میں تو بھاگتا رہا اور کہتا رہا، لوگوں کو بتاتا رہا۔ تو جانتا ہے کس طرح کرتا رہا۔ اس کے بعد میں اللہ سے عرض کروں گا کہ اے اللہ، یہ خلیفۃ المسیح جو بنے بیٹھے تھے، اللہ، میں کہوں گا کہ اے اللہ میاں، ان کو بھی بلائیں ذرا، وہ بھی حاضر ہو جائیں گے، بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، مرزا مسرور احمد وغیرہ، یہ سارے لوگ جو ہیں، میں اللہ سے پوچھوں گا اس وقت۔ محمد صاحب بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر، مرزا غلام صاحب بھی کھڑے ہوں گے اس وقت میدان محشر میں۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے، ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ انہی جھوٹ کی وجہ سے لوگ ان کے چنگل میں پھنسے۔ میں اے اللہ میاں تیرے سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے بتا کہ کیا تو نے یہ خلیفے تو نے بنائے تھے؟ میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ قیامت کے دن یہ تماشا تم دیکھو گے، سنو گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے، میں نے تو ان کو بنایا ہی نہیں خلیفہ۔ میں تو مرزا غلام احمد صاحب کو بنایا تھا خلیفہ، محمد صاحب کو بنایا تھا، جتنے بھی مرسل ہیں میرے دنیا میں ان کو میں نے خلیفہ بنایا۔ اللہ یہ بھی فرمائے گا کہ اے عبدالغفار، میں نے تجھے بھی خلیفہ بنایا تھا، اور یہ بھی فرمائے گا کہ میرا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، یہ کہاں سے خلیفہ بن گئے تھے۔ میں نے کہوں گا اللہ سے کہ اے اللہ، ان لوگوں نے قدم قدم پر جھوٹ بولا تیرے نام پر کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، اور لوگ ان کے چنگل میں پھنس گئے اور بیٹھے رہے، اور پھر بیعت ایسی کہتے تھے کہ ہم نے بیعت، لوگ ان کو اتنا زیادہ گمراہ کر دیا لوگوں کو، وہ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ ہم بک گئے ہیں۔ وہ کن جال سازوں کے آگے تم بک گئے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھ دے، عقل دے، فہم دے۔ میرا کام تو سمجھانا ہے، میں تو سمجھاتا رہتا ہوں، باقی کسی نے اگر سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھنا تب بھی ٹھیک ہے، موج لٹو، جو بھی کرو، جو مرضی کرو، اپنی جانوں کی قربانیاں دو، مالا دیاں دو، جو مرضی کرتے رہو، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا تو کام ہے بحیثیت مامور من اللہ آپ لوگوں کو حق اور سچ بتا دوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیا ان لوگوں نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ دے اور آپ سمجھیں۔ یہ جو میں باتیں کہتا ہوں، اگر کوئی قادیانی جعلی خلیفہ سمجھے کہ عبدالغفار غلط کہہ رہا ہے، نہیں، باقی ہم تو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یہ جو باتیں غفار ساری کرتا ہے یہ غلط ہیں، تو میں ان کو بلاتا ہوں، آئیں میرے بالمقابل۔ کوئی خلیفہ ان کا جعلی، کوئی ان کے علماء قادیانی جماعت ہو، لاہوری ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ارباب و اختیار میں سے بھی میں دوں گا، خالدین احمدیت ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ آؤ بالمقابل، میرے بالمقابل آؤ، بتاؤ، میری باتوں کو جھلا کر دکھاؤ اور ثابت کر کے دکھاؤ ان کو کہ اللہ کے یہ خلیفے بنائے، جیسے کہ کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے، ثابت کر دو مجھے۔ سب جھوٹ ہے، اور کوئی بھی قیامت تک میرے بالمقابل نہیں آئے گا انشاءاللہ، نہ میرے بالمقابل آئے گا، نہ میرے پیچھے جو میرے جانشین آتے رہیں گے قیامت تک، ان کے بالمقابل بھی ان جھوٹوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا میری باتوں کی تردید کے لیے۔ علاوہ ایسے سامعین کرام میں کہتا ہوں کہ عاصم کے زمانے میں مختلف قبائل جو تھے، ان میں مختلف قسم کی برائیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ جو برائیاں ان میں ہوا کرتی تھیں، ان کی مناسبت سے عاصم ان سے بیعت لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا قبیلہ ہے جس میں زنا بڑا ہوتا ہے، تو عاصم جب اس قبیلے کے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، اس میں عاصم پھر اس بیعت میں یہ رکھتے تھے کہ ہم زنا نہیں کریں گے، تو یہ بیعت میں شامل ہوتا تھا اس وقت۔ یا کوئی ایسا قبیلہ ہے جس میں مطلب کہ شراب خوری ہوتی ہے بہت زیادہ، تو پھر عاصم اس قبیلے سے لوگوں سے جب بیعت لیتے تھے تو اس میں یہ بیعت میں لکھتے تھے کہ ہم شراب نہیں پئیں گے، اور اس طرح کے جو بھی قسم کی خرابیاں برائیاں تھیں اس زمانے میں قبیلوں میں، لوگوں میں، تو وہ جو برائی
ہوتی تھی زیادہ تر قبیلے میں، تو عاصم اپنی بیعت میں اس کا ذکر کرتے تھے کہ ہم یہ برائی نہیں کریں گے. تو کبھی کبھی جہاد کے موقعوں پر بھی عاصم نے پھر بیعت لی ہے، اور کبھی کبھی قبول اسلام کے وقت عاصم بیعت لیتے تھے، اور کبھی کبھی محض تجدید عہد کے لیے بیعت لے لیا کرتے تھے عاصم. تو امید ہے بہت ساری باتیں جو ہیں محترم امیر فیصل صاحب کی، ان کا ذکر میں نے کر دیا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ان کا جواب آ گیا ہوگا. تو بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے پوچھا بھی ہے مجھ سے، امیر فیصل صاحب نے مثال کے طور پر وہ پوچھتے ہیں مجھ سے بیعت کسے کہتے ہیں، بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے، قرآن شریف میں بیعت کس چیز کی بتائی ہوئی ہے، کوئی پیدا شدہ انسان کسی دوسرے انسان کے آگے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سوال ہیں ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے سورت فتح کی آیت نمبر 11 پڑھ کے سنا دی ہے، اور اس میں خود خدا تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ بیعت لیں، اور عاصم نے جو بیعت لی اللہ کے نام پر بیعت لی، اور یہ تو بیعت ثابت ہے ہم سے. اور پھر بیعت کے جو لغوی معنی ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے ہیں، بار بار بتائے ہیں. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بیعت کا لفظ بیع سے لیا گیا ہے، جس کے معنی فروخت کرنے یا بیچنے کے ہوتے ہیں. یہ فروخت کرنے بیچنے کے والے ایسے نہیں ہے لوگ کہتے، یعنی قادیانی جماعت میں یا لاہوری میں یا امت محمدیہ میں جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بیعت کر لی، ہم بک گئے، تو ایسے نہیں کہتے. لفظ بیع کا مطلب ہی یہ ہے، فروخت کرنا یا بیچ دینا. شریعت کے اسلام میں بیعت اس معاہدہ یا اس کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سے کیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، میں امیر فیصل صاحب سے کہوں گا کہ بیعت کسی مرسل کے ہاتھ پر ہوتی ہے. ہر نتھو پھتو اٹھ کے خلیفہ بن کے اگر بیٹھ جائے کہ اور کہنا شروع کر دے کہ جی مجھے خدا نے خلیفہ بنایا، اس پہ ہاتھ بیعتیں شروع ہو جائیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے پھر کہا ہے کہ شریعت کے اسلام میں بیعت اس معاہدہ یا اس کمٹمنٹ کو کہتے ہیں جو کسی مرسل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سے کیا جاتا ہے. سورۃ فتح آیت نمبر 11 ابھی میں نے پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے ایک جواز دیا ہے اور ثبوت پیش کیا ہے. اٹھ کے نتھو پتو بن کے خلیفۃ المسیح، خلیفۃ الرسول بن کے اگر بیعتیں لینی شروع کر دیں تو ان کی بیعتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس قسم کے افرادیوں کے آگے جو لوگ بیعتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خام خواہ کا قیدی بنا کر انہوں نے بٹھایا ہوا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو محترم امیر فیصل صاحب نے یہ سوالوں کا ذکر کیا ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اب تک جو میں نے باتیں کی ان کا جواب آ گیا ہوگا. علاوہ اس کے عزیزم امیر فیصل صاحب نے میرے متعلق بھی پوچھا ہے کہ آپ بھی ایک مامور من اللہ ہونے کا مدعی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کی جماعت ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بھی لوگوں سے بیعت لی ہوئی ہوگی. تو اس حوالے سے میں کچھ باتیں اب میں بتاؤں گا سامعین کے آگے، اور امیر فیصل صاحب کو بھی بتاؤں گا. سامعین کرام پہلے تو یاد رکھیں، اور محترم امیر فیصل صاحب بھی یاد رکھیں کہ اس عاجز نے، میں آگے بتاؤں گا کہ اس عاجز کی بیعت کے حوالے سے کیسے میں نے بیعت لوگوں سے لی ہے. لیکن پہلے میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور بطور خاص امیر فیصل صاحب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 1 دسمبر 1888 میں ایک اشتہار جاری کیا تھا. اس کا عنوان بھی تکمیل تبلیغ تھا، جس میں حضرت مرزا غلام احمد السلام نے حکم خدا بندی کے مطابق لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تھا، اور اس میں مجملاً کچھ شرائط کا ذکر کر دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو وہ شرائط پڑھ کر سنا دوں، اور پھر خود سامعین فیصلہ کریں کہ یہ جو شرائط ہیں جو مرزا غلام صاحب کی بیعت کرنے کے وقت ہم کرتے ہیں، کیا ان کی حیثیت ہے. اس قسم کی بیعت میں تو میں کہتا ہوں فلاح ہی فلاح ہے. جو بھی ان شرائط کے مطابق مرزا غلام صاحب کی بیعت کرتا ہے، اگر وہ اپنی ان شرائط پر پابندی اختیار کرتا ہے تو وہ کامیاب انسان ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہی بات میں جناب امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہ جو شرائط میں آپ پڑھوں گا، آپ بھی ان پہ غور کرنا کہ ان شرائط کے مطابق اگر کوئی مرزا غلام صاحب کی بیعت کرتا ہے تو اس کو گھاٹا کیا ہو سکتا ہے. وہ تو ایک دنیا کا ایک چنتا بندہ بن جاتا ہے اگر ممکن ہو جائے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی پھر لوگ بیعت کر لیتے ہیں، پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا
پھر وہ جرائم بھی کرتے رہتی ہیں، پھر بیعت کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو 10 شرائط بیعت مرزا غلام صاحب نے جن کا ذکر کیا ہوا ہے وہ اس طرح ہیں۔ اول، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو جائے شرک سے مجتنب رہے گا۔ دوم، یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ سوم، یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا اور حت الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ چہارم، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ پنجم، یہ کہ ہر حال، رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا اور بہر حالت راضی باقضا ہوگا اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ ششم، یہ کہ اتباع رسم اور مطابعت ہوا و حوث سے باز آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر یک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ ہفتم، یہ کہ تکبر اور نخبت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ ہشتم، یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ نہم، یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بری نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ دہم، یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ بے اقرار اطاعت اور معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ تو یہ سامعین کرام وہ 10 شرائط ہیں جو ہم کر کے ان شرائط کے ساتھ مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کو مانتے ہیں، اس کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، خود غور کریں، امیر فیصل صاحب بھی غور کریں کہ یہ 10 شرائط کیسی ہیں۔ اگر کوئی ان شرائط پر عمل کرے تو وہ تو اس دنیا میں ایک ایسا انسان ہوگا جس سے محبت اور تقوی کی خوشبو آئے گی، یعنی وہ ایسا انسان ہوگا، کوئی ایک مثالی انسان بن جائے گا اس دنیا میں۔ آگے لکھا گیا ہے شرائط میں، مطلب کہ رسالہ میں، یہ وہ شرائط ہیں جو بیعت کرنے والے کے لیے ضروری ہیں، جن کی تفصیل 1 دسمبر 1888 کے اشتہار میں نہیں لکھی گئی، اور واضح رہے کہ اس دعوت بیعت کا حکم تخمیناً، مرزا صاحب فرماتے ہیں، اس دعوت بیعت کا حکم تخمیناً مدت 10 ماہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے، لیکن اس کی تاخیر اشاعت کی یہ وجہ ہوئی کہ اس عاجز کی طبیعت اس بات سے کراہت کرتی رہی کہ ہر قسم کے رتب و یا بس لوگ اس سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے، اور دل یہ چاہتا رہا کہ اس مبارک سلسلہ میں وہی مبارک لوگ داخل ہوں جن کی فطرت میں وفاداری کا مادہ ہے اور جو کچی اور سریع و تغیر اور مغلوب
شک نہیں ہے۔ تو یہ وہ 10 شرائط ہیں، اور یہ وہ شرائط ہیں جن کے مطابق پھر مرزا غلام صاحب کی لوگوں نے آج تک بیعت کی، اور میرے ماں باپ نے بھی اور میں بھی انہی شرائط کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو کوشش بھی ہوتی ہے کہ یہ جو شرائط بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور ان کو پورا کریں۔ باقی انسان کمزور ہیں، ہر انسان، یہ جو 10 شرائط ہیں بڑی مشکل ہیں، اور مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے ان کو پورا کرنا۔ باہر یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کے لیے تو آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سامعین کرام اور امیر فیصل صاحب، آپ نے میرے متعلق بھی پوچھا ہے کہ آپ کی ایک جماعت ہے، آپ بھی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور آپ نے بھی لوگوں سے بیعت لی ہوگی، تو اس کے حوالے سے میں آپ کچھ باتیں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گا، اور بطور خاص امیر فیصل صاحب کو بتاؤں۔ یہ جو خاکسار کی اگر ویب سائٹ alghulaam.com پر لوگ جائیں گے تو وہاں پر ایک سیکشن ہے تبلیغ۔ یہ جو اب میں کچھ پڑھوں گا تو وہاں پر سارا آپ لوگوں کو ملے گا وہاں پر۔ سامعین کرام، وہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، اور میں وہ اپنا لکھا ہوا پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ آج میں ایک پیغام خلق اللہ کے لیے عموماً اور احمدی بھائیوں کو خصوصاً پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حق کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، وہ آئیں اور محمدی مری مرزا غلام احمد صاحب کے معوذ ذکی غلام مسیح الزمان سے بھی محبت، اطاعت اور وفاداری کا عہد کریں۔ خاکسار یہاں واضح کرنا چاہتا ہے کہ اپنے کسی عقیدت مند کو اپنی بیعت میں لینا میرے لیے بھی بہت بڑا بوجھ تھا، اور میں آج تک اس بوجھ کو اٹھانے سے گریزاں رہا، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجبور کر کے اس عاجز سے معوذ ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ کروایا، اسی طرح مورخہ 21 اکتوبر 2007 کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عقیدت مندوں سے بیعت لینے کے لیے بھی متحرک کر دیا۔ نمبر 1، اے افراد جماعت احمدیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا لوگوں پر حکومتوں کی بجائے لوگوں کی خدمت پر یقین ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے سید القوم و خادمہم کو اسلامی سیاسی فلسفہ کی معراج سمجھتا ہوں۔ سید القوم و خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتا ہوں۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد کے مطابق اللہ تعالیٰ سچے خادموں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، بلکہ انہیں مخدوم بنا دیا کرتا ہے، اور اس دنیا کے سب سے بڑے مخدوم ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے افراد جماعت احمدیہ، وہ بنیادی حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائے ہوئے ہیں اور جن کی ضمانت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موعود نے آپ کو دی ہے، وہ آپ سے سلب کر لیے گئے ہیں ایک نظام کے اندر بسا کر۔ میں وہ تمام بنیادی حقوق اور انصاف آپ کو دلوانا چاہتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اے مظلوموں، آپ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موعود کے بابرکت ناموں کی بدولت ایک غیر اسلامی نظام کے ساتھ مسلسل فریب دیے گئے اور لوٹے اور اسیر بنائے گئے ہیں۔ میں آپ سب کا خیر خواہ اور غمخوار ہوں، اور آپ سب کی رستگاری چاہتا ہوں، اور میری اطاعت اور وفاداری کا جذبہ اٹھا لو، کیونکہ میں تمہارے بوجھ ہلکے کرنے کے لیے آسمان سے کھڑا کیا گیا ہوں۔ اور لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ تیرے منہ کی ہی قسم میرے پیارے احمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے. یہ میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب کے اشعار ہیں اور میں نے بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. میں بھی یہی کہتا ہوں جو انہوں نے 1 صدی قبل فرمایا تھا. المبلغ خاکسار احکر عباد اللہ عبدالغفار جنبا برکھا 25 اکتوبر 2007. یہ میرے جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ 25 اکتوبر 2007 کی باتیں ہیں. اس وقت پر میں نے یہ بیعت اپنے لی تھی. تو وہاں پر میں نے ایک نوٹ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں پڑھ کے سنا دوں. میں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ وقت کے لیے اپنی بیعت کو مخفی رکھنا چاہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، لیکن تحریری طور پر بیعت کرنا ضروری ہوگا. یہ اس لیے تاکہ خاکسار قیامت کے دن بیعت کنندہ کے ایمان کی گواہی دے سکے. تو سامعین کرام اور امیر فیصل صاحب، یہ 25 اکتوبر 2007 کو خاکسار نے یہ لوگوں سے بیعت اللہ تعالیٰ کے حکم پر لی. اور دیکھیں نا 2004 کو تو میرا دعویٰ آن ہوا الغلام.com کے ذریعے. ویسے تو جماعت احمدیہ میں مرزا طاہر کے آگے میں نے 1993 میں اپنا دعویٰ رکھ دیا تھا. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں خطوط جو میں نے مرزا طاہر کو لکھے اور ان کے جواب سارے الغلام.com پر موجود ہیں. دعویٰ تو میرا 1993 سے تھا جماعت میں، لیکن 2004 میں پھر یہ الغلام.com کے ذریعے یہ دعویٰ جو منظر عام پر میں نے کر دیا، لوگوں کو پتہ لگ گیا. تو پھر 2004 سے بھی 2007 تک میں میرے ساتھ لوگ ملتے گئے، اخراج مقاطعہ ہوتا رہا ہم سب کا. میرا بھی پہلے سب سے میرا اور میرے بچوں کا ہوا، پھر میرے ساتھیوں کا بھی ہوتا رہا اخراج مقاطعہ. بدترین سوشل بائیکاٹ. میں تقریباً 20 سال ہو گئے اس کیل میں. میں سابقہ صدر ہوں ان کا، جماعت احمدیہ کا سابقہ امام الصلاۃ ہوں اور قائد جماعت احمدیہ کا. سب جو ذمہ داریاں ان پر میں نے کام کیا. اس کے باوجود 20 سال ہو گئے ہیں شدید ترین بائیکاٹ سوشل میڈیا اور میرے بچوں کا ہم لوگوں کا کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے کیا، یہ لوگ کیا ہیں؟ انسان ہیں یار. مذہبی ہونا، مومن ہونا تو بات کی باتیں ہیں، نیک ہونا تو بات کی باتیں ہیں. یہ تو دائرہ انسانیت میں نہیں یہ لوگ آتے، اس کے ظلم کرنے والے تو لوگ. تو میں امیر فیصل سے بھی کہوں گا اور لوگوں سے بھی کہوں گا کہ 2007 کو پھر باحکم خدا بندی میں نے پھر جو لوگ میرے ساتھ مل گئے تھے ان سے پھر میں نے بیعت لی اور ہماری پھر جماعت قائم ہو گئی. تو یہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی اس قسم کی جماعت بھی قائم کروں، حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اگر میرے ساتھ ان کا اختلاف تھا تو جماعت میں رہتے ہوئے میں نے دعویٰ بڑے ادب کے ساتھ مرزا طاہر کے آگے رکھا، پھر ان کا موجودہ جو لیڈر ہے ان کے آگے بھی رکھا. اگر میرے دعوے کے حوالے سے ان کو کوئی مسئلہ تھا یا غلطی تھی تو جناب ٹیبل پہ بیٹھ کر ہر بات جو ہے اس کا مسئلہ حل نکل سکتا ہے، بات چیت ہوتی. میرے جو دعویاں ان پر غور کرتے لوگ، اور کوئی ان کا سوال ہوتا اس کو میں جواب دیتا. اور میں یہ بھی بتاتا لوگوں کو کہ مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ موعود ذکی غلام، وہ موعود نشان رحمت تو بطور اسماعیل لڑکا دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. میں تو آج بھی ثبوت پیش کرتا ہوں اس بات کا. لیکن مسئلہ یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن کیسے کرتے یہ لوگ؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم تو جھوٹے ہیں. کیونکہ جب بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے تو میں سوال کروں گا کہ جناب یہ مرزا غلام صاحب کی جو وحی ان پر نازل ہوئی تھی موعود نشان رحمت موعود ذکی غلام کے حوالے سے، یہ تو کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں لڑکا. تو مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ کہاں گیا؟ ان کو پتہ ہے کہ جب بھی بات ہوگی تو ختم، ہم تو شرمندہ ہوں گے. اس لیے یہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے آج تک. اور پھر اخراج مقاطعہ وہی جو ابو جہل کے ظلم تھے جو آنسم پر ہوئے، وہی طریقہ فرعون کا جو واردات انہوں نے میرے ساتھ کی ہوئی ہے. تو یہ ظلم تھے جن کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں نے لوگوں سے بیعت لی اور میں نے تحریر پڑھ دیا. یہ الغلام.com تبلیغ سیکشن پر یہ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد میں سامعین کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں بیعت میں نے لی اپنے ان لوگوں سے جو میرے ساتھ شامل ہوئے، اس بیعت کے الفاظ کیا ہیں، تو وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سامعین کرام، یہ عہد بیعت بھی الغلام.com پر تبلیغ سیکشن پر موجود ہے. میں وہ لفظ ب لفظ پڑھوں گا. یہ جو میں بیعت لیتا ہوں وہ اس کے اس طرح الفاظ ہیں کہ بیعت جو میرے ہاتھ پر کرتا ہے: آج میں عبدالغفار غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود کے ہاتھ پر اپنے ان تمام گناہوں اور خراب عادتوں سے توبہ کرتی ہوں جن میں مبتلا تھا،
یا تھی، اور سچے دل اور پکے ارادہ سے عہد کرتی ہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اپنی عمر کے آخری دن تک تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا یا رہوں گی، اور دین کو دنیا کے آراموں اور نفس کے لذات پر مقدم رکھوں گا یا رکھوں گی، اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ 10 شرائط بیعت پر حت البصا کاربند رہوں گا، اور اب بھی اپنے گزشتہ گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں، آمین۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، آمین۔ یہ وہ لفظ ہیں، دیکھیں نا، اس میں میں نے باقاعدہ بتا دی ہے کہ وہی 10 شرائط بیعت جو مرزا غلام صاحب نے مقرر فرمائی تھیں اپنی بیعت کے لیے لوگوں سے، وہی شرائط بیعت میں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ انہی شرائط کے مطابق میری بھی لوگ پھر بیعت کریں، اور یہ جو لوگ میری بیعت کریں گے تو وہ دراصل عاصم کی بیعت ہوگی، اور محمدی مریم امام مہدی حضرت مرزا غلام صاحب کی وہ بیعت ہوگی ان کی، لیکن ہوگی میرے ہاتھ پر۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں جو میرے جو عہد بیعت ہے اس میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر بتا دیتا ہوں سامعین کو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ بعض لوگ کہا سمجھیں گے کہ آج کل عبدالغفار جنبہ آپ کے خطبات میں لیکچر میں ملتا ہے کہ عاصم نے اپنے بعد جو 2 وجودوں کا ذکر فرمایا ہے اپنی پیشگوئی میں، جیسا کہ عاصم فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ ایک روایت میں مسیح عاصم نے فرمایا، ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے۔ تو یہ جو عاصم کی پیشگوئی ہے اس کے مطابق اکثر میں آپ بتایا کرتا ہوں لوگوں کو کہ اس پیشگوئی میں عاصم نے اپنے بعد 2 وجودوں کا وعدہ فرمایا۔ مجددین کے وعدہ تو بالعموم ہے، عمومی وہ وعدہ ہے، ہر صدی ہجری پر ہوتا رہے گا، لیکن ان عمومی مجددین میں ان دونوں وجودوں کا بطور خاص عاصم نے ذکر فرما دیا اپنی اس پیشگوئی میں کہ میری بات 2 وجود ہوں گے، خاص ہوں گے، اپنی ان کا جو مقام و مرتبہ جو روحانی کام انہیں کرنے ہیں ان کے مطابق عاصم کو پتہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر انہوں نے بتا دیا ہے کہ امام مہدی ہوں گے، ایک موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو میں اکثر اب بتایا کرتا ہوں لوگوں کو، تو بھئی وہ امام مہدی تھے مرزا غلام صاحب، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، ایک وقت ایک انسان ان دونوں مراتب کا مقاموں کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ پہلے جب میں نے یہ عہد بیعت لکھا ہے نا، یہ عہد بیعت میں میں نے حضرت مہدی و مسیح موعود صاحب کی ذکر کیا ہوا ہے، تو اس وقت مجھے علم نہیں تھا 2007 میں یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کو کہ اس کا علم اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، تو میں کھول کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے آقا حضرت مرزا غلام صاحب عاصم کی جو پیش ہوئی ہے امام مہدی کے حوالہ سے اس کے وہ مصداق تھے، جیسا کہ تحفہ گولویہ کا وہ حوالہ جس میں مرزا غلام صاحب نے حلف اٹھا کے بتایا ہوا ہے کہ میں جو کسوف جو ہوا 1893 یا 94 میں، انہوں نے بتایا کہ یہ میری صداقت کے لیے ہوا ہے، اور وہ خسوف کا نشان بھی مادی کی صداقت کے لیے عاصم نے بتایا ہوا ہے۔ تو میں بتایا کرتا ہوں آج کل کہ پہلے مجھے 2007 میں اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے لکھا ہوا ہے، میں آج تک مسیح وہ کہتا رہتا ہوں، لیکن اب مجھے اللہ نے علم دیا ہے کہ یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، ایک وجود دونوں مطلب پیشگوئی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی تھے تمام نبیوں کو ذیل ہوتے ہوئے، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی ذیل تھے، یہ الگ بات ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء جری اللہ فی المرسلین، میں بارہا بتا چکا ہوں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسل ہے میری بے شمار۔ تو چونکہ تمام نبیوں کے ذیل تھے، تمام نبیوں میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے بھی ذیل تھے۔ لیکن یہ جو عاصم نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمائی ہے امت محمدیہ کے آگے، جیسے کہ ابھی میں نے پڑھا ہے نا، بتایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں
आसम फरमाते हैं दरमियान में महदी और आखिर पे मसीह ईसा इब्न मरीम होंगे। तो ये दो वजूद हैं, इनके ज़माने अलग अलग हैं। तो ये दो वजूद, ये दो पेशगोइयाँ एक वजूद में पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं, चूँकि अल्लाह ने इल्म दिया है मुझे, तो फिर मैं खोल खोल को लोगों को बताता हूँ। लेकिन 2007 में मुझे कोई इल्म नहीं था, तो ये एक ज़मीनी सी बात थी, मैं चाहता था कि लोगों को बता दूँ। तो सामीन इकराम, अलावा इसके मैं जो बैत मैंने ली है लोगों से या जो लेता हूँ, इसके हवाले से भी लोग याद रखें कि खासा का दावा यही है कि अल्लाह ने मुझे बतौर मुजद्दद सदी 5 दहम मामूर फरमाया, खड़ा किया। और चिल्ला होशियारपुर में जिस निशान रहमत की ख़बर अल्लाह ताला ने मोहम्मदी मरीम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम सम को बख्शी थी चिल्ला होशियारपुर में, जैसा कि अल्लाह फरमाता है मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी के मुआफ़िक़ तूने मुझसे मांगा। आगे तफसीली ये पेश हुई है इलामी, तो ज़की ग़ुलाम, एक ज़की ग़ुलाम तुझे दिएगा वगैरह वगैरह। तो अलावा इसकी एक इल्हामी शेर है फ़ारसी का आप अलैहिस्सलाम का, कि जिसमें अल्लाह फरमाता है ये दरगाह खुदा मर्द बसद अज़ाज़ में आयत, मुबारक बादत है मरियम के ईसा बाज में आयत। खुदा की दरगाह से एक मर्द बड़े एजाज़ के साथ आता है, ए मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद तुझे मुबारक हो कि ईसा दोबारा आता है। अक्सर मैंने बताया हुआ है कि ये ईसा वही आसम की पेशवी का मिस्ताक है जिसकी बशारत अल्लाह ने चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मदी मरीम को बख्शी थी। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद भी मसीह मौत का दावा कर लिया, और मैं ये अक्सर कहा है कि आज भी कहता हूँ कि ये अदम इल्म की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मसीह मौत का भी दावा कर लिया, जबकि वो इमाम महदी की जो पेश हुई है उसके मिस्ताक थे। और वैसे मसीह ईसा इब्न मरीम के भी ज़ेल थे, तमाम नबियों के ज़ेल होते हुए। तो मेरा दावा जो है मैं बताया है कि एक तो मौद मुजद्दद सदी 5 दहम, दूसरा मौद ज़की ग़ुलाम मसीह ज़मा या मुस्लिम मौद कह लें, उसका मिर्ज़ा साहब ने इस मौद ज़की ग़ुलाम को अपने तहरीरात में अपने अल्फाज में मुस्लिम मौद फरमाया हुआ है, इसलिए मुस्लिम मौद भी का दावा मैं रखता हूँ। तीसरा है कि मौद मोहम्मदी मसीह ईसा इब्न मरीम जिसकी आसम ने ख़बर दी हुई है उम्मत को, बारहा मैं वो ख़बर पढ़ के सामने को बता चुका हूँ कि जैसे कि आसम फरमाते हैं, मैं सारी हदीस तो नहीं पढ़ सकता, मैं वो पढ़ देता हूँ उसका तर्जुमा। जैसे कि आसम फरमाते हैं, हज़रत ये बुखारी किताबुल अंबिया बाब नुज़ूल ईसा इब्न मरीम, हदीक़तुस सालिहीन सफ़ा 899, हदीस नंबर 950। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अन करीब तुम में इब्न मरीम नाज़िल होंगे, आदिल हाकिम होंगे, वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, लड़ाई को ख़त्म करेंगे, यानी उसका ज़माना मजहबी जंगों के ख़त्म का ज़माना होगा। मैं समझता हूँ कि मेरे जाने के बाद ही लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरी ज़माने में तो हो रही हैं ना, सब आप देख रहे हो। बाज़ लोग कहते हैं, सवाल भी करते हैं, उनके ज़हन में भी सवाल है कि जंबा साहब वो हदीस में तो ये भी लिखा हुआ है कि उसके ज़माना वो लड़ाई को ख़त्म कर देगा, तो लड़ाइयाँ तो हो रही हैं। तो मैं इस किस्म के दोस्तों के इस सवाल का जवाब ये देता हूँ कि मेरे तो बाद जाने के बाद फिर ये ख़त्म मजहबी ये जंगें नहीं होंगी, बतौर ख़ास मजहबी जंगें नहीं होंगी। तो आगे अल्लाह आसम फरमाते हैं, उसी तरह वो माल भी लुटाएंगे लेकिन कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा। ऐसे वक्त में एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा, लेकिन यानी मादियत के फ़रोग़ का ज़माना होगा। ये रवायत बयान करते हुए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो ये आयत व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला ला युमिनुन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमुल क़यामत यकूनु अलैहिम शहीदा पढ़कर इससे समझ सकते हो कि अहले किताब में से कोई नहीं मगर वो अपनी मौत से पहले इस मसीह पर ईमान लाएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। तो मैं कह रहा था कि ये जो हदीस आंस में बयान फरमाई है, ये जिस इब्न मरीम की आंस में उम्मत को ख़बर दी हुई है, इस पेशगोई के मिस्ताक मिर्ज़ा ग़ुलाम सम नहीं थे। इस पेशगोई का मिस्ताक वो उनका मौद ज़की ग़ुलाम, वो मौद निशानी रहमत है जिसकी चिल्ला होशियारपुर में अल्लाह ताला ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम सम को बशारत दी थी बतौर मोहम्मदी मरीम के। उस वक्त उनका मकाम व मर्तबा था। और अभी मैंने उनका एक इल्हामी शेर फ़ारसी के पढ़ कर सुना दिया है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है
کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ وہ عیسیٰ ہے جس کا میں دعویٰ رکھتا ہوں، اور الحمدللہ دعوے میں سچا ہوں۔ اگر کسی مخالف میرے کو کوئی بھی ہو، احمدیوں میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنے دعویٰ میں سچائی پر نہیں ہوں، تو میں اس کو بلاتا ہوں کہ آئے، بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں۔ تو بہرحال میں حق پر ہوں، آج تک کوئی بھی میرے بالمقابل آنے کی ضرورت نہیں کر سکا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی کوئی بالمقابل میرے نہیں آئے گا میرے دعویٰ کے حوالے سے کوئی لے کے اعتراض۔ بہرحال اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرمائے، میرا تو کام ہے کہ اللہ کا وہ جو مشن ہے وہ پورا کر دوں، اور وہ جو باتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں کہ لوگوں کو بتا دے، وہ جو غلطیاں میرا صاحب علیہ السلام کے ماننے والوں میں پڑ گئی ہیں یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کھول کھول کے بتا دے۔ باقی ہر انسان کی نفع نقصان اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، باقی جو حق اور سچ کو مانے گا وہ فلاح پا جائے گا، جو نہیں پانے گا، جو نہیں مانے گا اپنی جد اور تکبر میں رہے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کون ہوتا ہے، جمعہ صاحب کون ہوتا ہے، یہ مرزا صاحب علیہ السلام کون تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے مرسل بنے پھرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے، وہ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ سامعین کرام، آخر پہ میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا ایک حوالہ بیعت کے حوالے سے ہی یا بیعت کی حقیقت کے متعلق وہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام براہین احمدیہ حصہ پنجم میں بیعت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 114 پر حضور وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہے اور دل اس سے غافل بلکہ روح گردان ہے۔ بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں۔ میں عزیزم امیر فیصل صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ لفظ جو ہے نا عربی کا بے، اس کے معنی بیچ دینے کے ہوتے ہیں، بیعت اسی سے نکلا ہے۔ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ بھی، میں نے سنا ہے آپ کا دعویٰ ہے آپ مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی عاصم کی بیعت میں ہیں، تو آپ بھی پھر بکے ہوئے ہیں۔ بیعت پھر بیعت ہو کر ہی پھر داخل ہوتا ہے نا اسلام میں، عاصم کی پیروی میں آتا ہے نا، بیعت کر کے آتا ہے نا۔ جیسے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، عاصم کے دین میں داخل ہیں، ہم نے سمجھو ایک بیعت کی ہوئی ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ہر اس وقت مسلمان نے اٹھ کے جا کے عاصم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو وہ بہرحال ہم سب لوگ جو دین اسلام میں داخل ہیں ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم نے عاصم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی آپ بھی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی بھی بیعت ہے پھر، اور پھر آپ بھی لفظ بیعت کی جو معنی ہے اس کے مطابق پھر آپ بھی بکے ہوئے ہیں۔ تو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، بیعت کے معنی بیچ دینے کے ہیں، پس جو شخص در حقیقت اپنی جان اور مال اور آبرو کو اس راہ میں بیچتا نہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ خدا کے نزدیک بیعت میں داخل نہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ظاہری بیعت کرنے والے بہت ایسے ہیں کہ نیک زنی کا مادہ بھی ہنوز ان میں کامل نہیں، اور ایک کمزور بچہ کی طرح ہر ایک ابتلا کے وقت ٹھوکر کھاتے ہیں، اور بعض بدقسمت ایسے ہیں کہ شرعی لوگوں کی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں اور بدگمانی کی طرف ایسے دوڑتے ہیں جیسے کتا مردار کی طرف۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور سب کو اگر جس نے بیعت کی ہے تو وہ بیعت کے جو معنی ہیں، جو بیعت کا مقصد ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی بیعت پر پورا اتریں اور اس میں کمی نہ کریں، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دے ہونا ہے۔ پھر ہر انسان اپنے اپنے اعمال اور اپنے ایمان کا جواب دے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جناب امیر فیصل صاحب نے جو اپنی ویڈیو کلپ میں اس عاجز سے سوال کیے ہیں، کسی نہ کسی حد تک میں ان کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا اس خطبہ جمعہ میں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی امیر فیصل صاحب کے سوالوں کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے دوبارہ یاد دہانی کرائیں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کسی خطبہ جمعہ یا کسی لیکچر میں ان کو جواب دے دوں گا۔ تو سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا
हुवा मौलाना निमल मौला व निमल नसीर व निमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताई ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।